بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، الحمدللہ، جس طرح کے ساتھی اور سامعین جانتے ہیں، یہ سلسلہ وار دروس کی نشست جس کا آغاز کل سے ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اور ان دروس کا جو عنوان ہے وہ سب بخوبی جانتے ہیں، اور وہ ہے روزوں سے متعلقہ احکام کا بیان، جس میں ہم شیخ العلامہ عبداللہ البسام، سابقہ رکن کبار علماء کمیٹی سعودی عرب کی کتاب تیسیر العلام بشرح عمدۃ الاحکام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سے کتاب الصیام کا، یعنی روزے کی کتاب۔ تو تیسری جو حدیث ہے اس کتاب کی، یعنی کتاب الصیام کی، وہ ہے حدیث نمبر 176۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اس حدیث کے چند الفاظ کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سحور یعنی سین پر زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے سحور سین پہ پیش کے ساتھ، یہ ہے سین پر زبر کے ساتھ سحور، یعنی وہ چیز جس سے سحری کی جاتی ہے، یعنی سحری کا کھانا پینا جو انسان تناول فرماتا ہے سحری کے وقت، اس کھانے کو سحور کہا جاتا ہے، سین پر زبر لگاتے ہوئے۔ اور اگر سین پر پیش لگا دی جائے، سحور کر دیا جائے اسے، تو پھر یہ وہ فعل ہوگا، یعنی سحری کا جو فعل ہے اس کو سحور کہیں گے، اور سحری کا جو کھانا ہے اسے سحور کہیں گے۔ دوسرا جو لفظ ہے یہاں پہ ہے البرکہ، یعنی برکت، اور اس کا تعلق دونوں فعل سے اور اس چیز سے جو سحری میں کھائی جا رہی ہے، دونوں سے ہے۔ سحری کے فعل سے اور سحری میں جو کھایا جا رہا ہے، ان دونوں سے برکت کا تعلق ہے۔ حدیث کا جو عام فہم ہے وہ شیخ فرماتے ہیں یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا، جو کہ سحری کے وقت کھانا پینا ہے، تاکہ روزے کی تیاری کی جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت الہی بھی اس میں ذکر کر دی، اور وہ کیا ہے؟ برکت کا نازل ہونا۔ اور جو برکت ہے وہ دنیاوی اور اخروی سارے دونوں کے جو نفع بخش معاملات ہیں وہ اس میں شمار ہیں۔ تو سحری کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بجا لانے پر معاونت ملتی ہے، مدد ملتی ہے روزے کے دن میں، کیونکہ جو شخص بھوکا ہوگا یا پیاسا ہوگا تو پھر وہ اپنی عبادت میں سست پڑ جائے گا، یعنی روزہ ایک عبادت ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں سست پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح سحری کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ جو روزے دار ہے، جب وہ سحری کرتا ہے تو پھر اسے روزہ دہرانے میں اکتاہٹ نہیں ہوتی،
اسے روزہ دہرانے میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ برخلاف اس شخص کے جو سحری نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے آپ پر مشقت پاتا ہے، اپنے آپ پر دشواری پاتا ہے کہ وہ پھر سے روزہ رکھے۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ افطاری کرتا ہے اپنے روزے کی، اور پھر اگلے دن روزہ رکھنے سے پہلے وہ سحری نہیں کرتا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہو جاتی ہے، اور پھر اگر وہ روزہ گزار بھی لے اور پھر وہ افطاری کرے اس دن کی جس دن اس نے سحری نہیں کی، اور پھر اگلے دن کے روزے کے لیے وہ پھر سے سحری نہ کرے، اس طرح وہ جو ہے اس پر مشقت ہو جائے گی اس چیز کی۔ الا کہ یہ فعل جو ہے جائز ہے، اسے وصال کہا گیا ہے، یعنی روزے کو سحری کے بغیر رکھنا، وصال یا افطاری کے بغیر جو ہے وہ وصال کرنا، اس چیز کا جو بیان ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ سحری کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ روزے دار کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں، یعنی ان کی سنت کو اپنانے میں، کیونکہ سحری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو سحری کرنے والا ہے وہ رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ اس کے خلاف وہ شخص جو سحری نہیں کرتا تو وہ یہ ساری برکتیں نہیں پاتا، اور یہ مشاہدہ چیز ہے، یعنی کہ یہ ایک جانی مانی چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نمازیوں کی تعداد جو صبح کی جماعت میں ماہ رمضان میں پائی جاتی ہے باکثرت ہوتی ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو سب پھر باجماعت نماز پڑھنے کی رغبت بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سحری کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ نیت کی جائے کہ بندہ جو ہے وہ اس سحری سے معاونت چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کو بجا لاتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی شریعت میں حکمتیں اور راز ہیں۔ اس حدیث میں سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سحری مستحب ہے، ہمیں یہ ملتا ہے کہ سحری جو ہے مستحب پسندیدہ ہے، اور یہ شرعی حکم کو بجا لانا، اس کو کرنا شرعی حکم کو بجا لانے کے برابر ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، یعنی انسان کو کسی ایسی چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے جس سے اسے برکت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ برکت جو ہے وہ اس فعل پر بھی ہے اور اس چیز میں بھی برکت پائی جائے گی جو تناول فرما رہا ہے روزے دار۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ برکت جو ہے وہ فعل اور کھانے پینے کی اشیاء دونوں پر ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ایک لفظ پر دونوں معنوں کو، ایک لفظ سے دونوں معنوں کا مطلب نکالا جا رہا ہے، بلکہ جو دونوں صیغے ہیں لفظ کے، سحور اور سحور کے، جو پیش اور زبر کے ساتھ ہے، اس سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، تو یہ بھی ایک لغوی فائدہ شیخ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تیسرا فائدہ کہ جو ظاہر ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ واجب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
وصال یعنی ایک روزے کو اگلے روزے کے ساتھ جوڑنا ثابت ہے، تو لہٰذا یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کے اس فعل کی وجہ سے وجوب سے استحباب بن جاتا ہے، اس سے اس کا استحباب پسندیدگی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ وجوب۔ چوتھا فائدہ، بعض جو صوفی ہیں ان کے ہاں یہ قول پایا جاتا ہے کہ سحری کرنے کی مدت، یعنی سحری کے کھانا کھانے کی جو مدت ہے وہ افطار کے کھانے کی مدت کی طرح ہے، اور یہ جو قول ہے یہ حکمت سے عاری ہے، یعنی حکمت سے خالی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو اس کی وجوہات میں سے تو ہے ہی یہ کہ کھانے اور جماع سے اپنی شہوت کو کم کیا جائے، کھانے اور جماع کی شہوت کو توڑا جائے، اور یہ دونوں، اور یہ جو شہوتیں ہیں انسان کے پیٹ کی اور اس کی شرمگاہ کی، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ ہے۔ جتنا انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے اتنی اس میں کھانے کی اور جماع کی شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا کم زیادہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے اتنی شہوت کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو قول ہے ان کا کہ اتنی بکثرت سحری کرنا جس طرح افطاری کرنا ہے، تو اس میں تو یہ تو منافی بنتا ہے جو روزے کی پیچھے حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہوت کو توڑنا۔ اور یہ جو شہوت کو توڑنا ہے یہ غذا کی کمی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض دوسروں نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ روزے کی جو حکمت ہے اس کا تعلق کھانے اور پینے کی کمی کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے۔ یعنی روزے کی جو اصلی حکمت ہے، حقیقی حکمت ہے، وہ اللہ اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا کہ کھانے پینے میں کمی یا زیادتی ہو۔ اگلی حدیث جو اس کتاب کی چوتھی حدیث ہے، اور وہ اس کتاب میں ترتیب سے حدیث نمبر 177 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ اٹھے نماز کے لیے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا، اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقت تھا؟ تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ 50 آیتوں کے برابر، 50 آیتوں کے برابر، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کی جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ کا بیان، جس طرح کہ اذان جو لفظ استعمال ہوا ہے، کہ انس رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے سحری کی اور جب وہ نماز کے لیے پھر اٹھے سحری کر کے، تو اس میں لفظ آیا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا۔ تو جو اذان کا وقت ہے یہاں پر اس سے مراد اقامت ہے، اس سے مراد اقامت صلاۃ ہے، اور اس کا بیان جو ہے وہ صحیحین کی دوسری روایت میں آتا ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، جنہوں نے زید بن ثابت سے روایت کیا اسے، فرماتے ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا 50 آیتوں کے برابر، 50 آیتوں کے برابر۔ اس حدیث کا جو عمومی معنی ہے
شیخ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انس بن مالک زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے یہ تھا کہ آپ صبح سے پہلے سحری کیا کرتے، یعنی فجر سے پہلے سحری کیا کرتے۔ تو اسی لیے جب آپ نے سحری کر لی تو آپ پھر صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو انس نے زید رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اقامت اور سحری کے مابین، ان دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 50 آیتوں کے برابر، 50 آیتوں کے برابر۔ اس حدیث میں سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سحری کی تاخیر فجر سے پہلے تک کرنے کی فضیلت، یعنی فجر ہونے سے پہلے جو آخری وقت ہے رات کا، اس تک سحری کو تاخیر کرنے کی فضیلت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ کیونکہ سحری جو ہے ضروری نہیں، یعنی واجب نہیں کہ سحری جو ہے اس کی تاخیر کی جائے فجر سے پہلے تک، انسان اس سے پہلے بھی اٹھ کے سحری کر سکتا ہے، لیکن جو افضل وقت ہے، جس کی فضیلت ہے، جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تھا، وہ فجر سے پہلے تک سحری کو تاخیر کرنا۔ دوسرا فائدہ کہ صبح کی نماز کے لیے آگے بڑھنا، صبح کی نماز کے لیے اہتمام کرنا۔ صبح کی نماز کو یعنی جلدی پڑھنا، تاخیر کیے بغیر پڑھنا۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اور یہ کیسے ہے؟ کیونکہ جو فجر کی نماز ہے اس کے ساتھ ہی امساک کا وقت ہے، یعنی کہ پھر روزے دار جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے اس سے رک جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ امساک کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر کا وقت ہے۔ امساک کہتے ہیں سحری کے وقت جب کھاتا پیتا ہے روزے دار، تو اسے کھانا پینا جب اس پر چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، وہ طلوع فجر کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ واضح نہ ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈوری کالی ڈوری سے فجر کی، فجر کی سفید ڈوری کالی ڈوری سے تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے۔ یعنی یہ بیان ہے اس منظر کا جو افق پر انسان دیکھ سکتا ہے، کہ اگر آپ فجر سے پہلے افق کی طرف دیکھیں، آپ کے اور افق کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کے طلوع کے وقت یہی منظر ہوتا ہے کہ ایک روشنی اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سفید ڈوری، اور رات کی تاریکی جو ہے وہ ایک کالی ڈوری کی طرح نظر آتی ہے اس کے ساتھ۔ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے جو 2 وقت مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے لیے، ایک امساک کا وقت اور ایک طلوع فجر کا وقت، یہ ایک بدعت ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی، بلکہ یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ہے جو لوگوں پر ان کے دین کو گڈمڈ کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ تو سنت محمدیہ جو ہے اس میں امساک جو ہے وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے آج کل جو روزنامے شائع ہوتے ہیں، ماہ رمضان کے ابتداء میں لوگ کیلنڈر شائع کرتے ہیں، آج کل موبائل ایپس پر بھی ہوتے ہیں، مساجد میں بھی بٹتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں نمازوں کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس میں افطاری کا وقت لکھا ہوتا ہے، اور فجر کے وقت کے ساتھ ساتھ سحری کا وقت جو ہے اسے امساک لکھا ہوتا ہے۔ اور جو فجر کا وقت ہے، جو حقیقی فجر ہے، جو دوسری فجر کہلاتی ہے،
اس کے وقت سے 5 منٹ یا 10 منٹ، حتیٰ کہ کچھ روزناموں میں 15 منٹ پہلے لکھا ہوتا ہے کہ فجر جو ہے حقیقی اس کی اذان کا جو وقت ہے اس سے 5، 10، 15 منٹ پہلے امساک کر لیں، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اور اس کی کوئی دلیل نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی بدعت ہے، منکر ہے۔ اور یہ کس کے نام پہ پھیلایا جاتا ہے کہ احتیاط کی جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو انتظامیہ ہیں، جو لوگ مقرر کرتے ہیں اوقات سحری کے اور افطاری کے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم کھاتے رہ جائیں اور ہمارا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے۔ اسی طرح اب یہ چیز انہوں نے کرتے کرتے، پہلے یہ سحری کے ساتھ کیا کرتے تھے، اب اسی چیز کو انہوں نے اپنا لیا ہے افطاری کے وقت بھی، کہ لوگ اب افطاری اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑا رک تو جاؤ، کیا پتہ نہ ڈوبا ہو اور تم کھا لو تو تمہارا روزہ فاسد ہو جائے۔ یہ ساری احتیاط جو ہے، کیا شارع حکیم رب سبحانہ و تعالی اور اس کے بھیجا گیا پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیوں نہیں اپنائی یہ احتیاط؟ اور وہ سب سے اولا تھے اپنے رب کے احکامات پر عمل کر کے اس کو بیان کرنے والوں میں سے۔ صحابہ کی جو جماعت ہے جس میں آل بیت ہیں، ان میں سے کسی سے ہمیں کیوں نہیں ملتا اس طرح کی احتیاط؟ تو جو چیز ان کے لیے خیر نہ تھی، وہ کبھی بھی آنے والی کسی بھی نسل کے لیے اس میں خیر نہ ہوگی۔ اور آگے بیان ہوگا کہ جو سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلد بازی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں افعال کو اس امت کی خیر کے ساتھ باندھ دیا کہ امت تب تک خیر پہ رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور جب تک اپنی افطاری میں جلد بازی کرے گی، اس میں ہی خیر ہے۔ تو جب امت جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتی جائے گی، اتنی وہ اپنی خیر سے محروم ہوتی جائے گی، واللہ المستعان۔ نعم، اگلی جو حدیث ہے، اور یہ 5ویں حدیث ہے کتاب الصیام کی، اور اس کتاب کی یعنی کہ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 178 ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پہنچ آتی اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے اپنے اہل خانہ کی وجہ سے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اور یہ جو لفظ ہے بخاری کا لفظ ہے۔ تو جو عمومی معنی ہے اس حدیث کا، اس سے بیان کرتے ہوئے شیخ عبداللہ البسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں جماع کیا کرتے تھے، یعنی ہم بستری کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ فجر آن پہنچتی اور آپ اسی جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ نے غسل نہ کیا ہوتا، اور پھر آپ اپنا روزہ رکھتے اور اسے قضا نہ کرتے۔ اور یہ جو حکم ہے، یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لیے ایک حکم ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی سوائے چند افراد کے جن کے خلاف کی کوئی وقت نہیں۔ اور بعض اہل علم نے اس پر تو اجماع کا ذکر بھی کیا ہے، اس قول پر اجماع کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس حدیث میں سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا کہ اگر ایک انسان صبح اٹھے، چاہے وہ رمضان میں ہو یا پھر وہ نفلی روزے کی اس کی نیت ہو اس کے علاوہ، جیسے شوال کے روزے ہیں یا نفلی روزے ہیں، عادتاً وہ جمعرات کا، پیر کا روزہ رکھتا ہے، ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے، جو 13ویں 14ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں کی جو راتیں ہیں ان کا روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ ہے، وہ اٹھتا ہے، اس کی نیت صبح روزے کی ہے،
اور وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جنابت کی حالت میں پاتا ہے، جو اس نے پچھلی گزری رات اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے اس کے پیش آیا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اگر اس پر فجر آن پہنچے۔ دوسرا فائدہ، اسی طرح جماع پر قیاس کیا جائے گا احتلام کا من باب اولا، یعنی جماع کیا ہے کہ ایک انسان، ایک مرد یا عورت اپنے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں جو ایک عورت اور مرد کے درمیان قائم ہوتے ہیں، جو ایک نکاح شدہ میاں بیوی میں حلال ہے، اسے جماع کہا جاتا ہے۔ اور جو احتلام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت جو ہے وہ سوتے ہوئے ان کو احتلام ہو جائے، یعنی ان کا جو مادہ ہے وہ خارج ہو ان کے جسم میں سے سوتے ہوئے، خواب دیکھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہ جو احتلام کی حالت میں اگر انسان اٹھے اور اس پر فجر آ جائے اور اس نے روزہ رکھنا ہو تو وہ من باب اولا اسے قیاس کیا جائے گا جماع پر کہ اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اگر اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اختیار کی وجہ سے اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی جماع وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو پھر ایسی چیز جو اس کے اختیار سے نہیں ہوئی، یعنی کہ احتلام عموماً اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، تو وہ من باب اولا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تیسرا فائدہ کہ واجب اور نفلی روزے میں کوئی فرق نہیں، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے، اور نہ ہی رمضان کے روزے میں اور رمضان کے علاوہ دوسرے کسی مہینے کے روزوں میں، حکم ایک ہے۔ چوتھا فائدہ کہ رمضان کی راتوں میں ہم میاں بیوی کو ہم بستری کرنے کا جواز، یعنی یہ جائز ہے، چاہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی فجر آنے سے پہلے بھی اگر وہ چاہیں تو وہ یہ معاملہ سر انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہی طلوع فجر ہوا تو انہیں اپنا یہ فعل ترک کرنا ہوگا، اور پھر وہ اس کے بعد غسل کر کے اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں۔ شیخ آگے مزید فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے جنابت کی حالت میں ہونے والے شخص کے روزے کے جواز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول سے یہ اخذ کیا ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری، کیونکہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے جماع کے جائز ہونے کو روزے کی پوری رات کو، یعنی پوری رات تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک طلوع فجر نہیں ہوئی، یعنی جیسے غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کی شروعات سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر تک، یہ پوری رات ہے روزے کی، اور یہ پورا وقت جو ہے یہ ایک مرد اور عورت کے جواز کا وقت ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہیں، اور رات کے حصے میں سے وہ حصہ بھی ہے جو فجر سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے رات کا، یہ بھی اس روزے کی رات کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے لیے وقت باقی نہیں رہتا اگر وہ اس آخری حصے میں ہم بستری کرتا ہے اپنی اہل خانہ کے ساتھ، تو کیونکہ اس کے لیے پھر وقت باقی نہیں رہتا غسل کرنے کا، تو پھر اس کو ضرورت کے تحت جب صبح طلوع فجر ہوتی ہے تو وہ جنابت کی حالت میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو دلالت ہے یہ اصولی جو علماء ہیں اصول فقہ کے، ان کے لیے یہ دلالت کا اشارہ ہے اس آیت میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جماع کر سکتا ہے، اور اگر وہ جنابت کی حالت میں ہی ہو اور اس پر فجر آ جائے اس کا روزہ صحیح ہے۔
5واں فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اس امت پر احسان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے علم کے تعلق سے بہت سی نفع مند چیزیں انہوں نے اس امت کو نقل کی، خاص کر کے وہ شرعی احکامات جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جس پر عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور ساتھی ہیں وہ مطلع نہ ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں۔ تو یہ فضیلت ہے امہات المؤمنین کی کہ انہوں نے اس طرح کے راز کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس امت تک منتقل کیے، تاکہ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پوشیدہ گھریلو معاملات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ اگلی جو حدیث ہے یہ کتاب الصیام کی 6ٹھی حدیث ہے اور یہ اس کتاب کی 179 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقاہ، جس کسی نے بھی بھول کر روزے میں کھایا یا پیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ یقیناً اللہ ہی نے اسے کھلایا اور اسے پلایا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حدیث کا عمومی جو معنی ہے شیخ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، یہ جو شریعت ہے ہماری پاک شریعت، اس کا دار و مدار جو ہے وہ آسانی اور سہولت پہ رکھا گیا ہے، اور اتنا ہی تکلف ڈالا گیا ہے ایک شخص پر جتنی اس کی طاقت ہے اسے سہنے کی، اور یہ شریعت کسی کی پکڑ نہیں کرتی اس چیز پر جو اس کی استطاعت یا اس کے اختیار میں نہ ہو، اور ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، ان دونوں کے علاوہ یعنی کھانے پینے کے علاوہ، یعنی کہ جیسے جماع، ہم بستری، رمضان کے دن کے وقت یا رمضان کے علاوہ جب اس نے نفلی روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا روزہ مکمل کرے گا، کیونکہ اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ یہ جو اس نے فعل کیا ہے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ بھول سے ہوا ہے اس سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ ذات ہے جس نے حقیقتاً اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں اس حدیث میں جو ایک مسئلہ ہے اس کے تعلق سے، کہ جمہور علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اس پر جمہور جو علماء ہے یہ ان کا قول ہے، لیکن خلاف کس چیز پر ہے؟ ہم بستری پر، کہ اگر ایک شخص بھول کر، ایک بیوی یا ایک شوہر جو ہے وہ بھول کر ایک یا دوسرے سے ہم بستری کر لے، جماع کر لے، تو کیا اس کا حکم بھی کھانے پینے کی طرح ہے کہ اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا، یا اس حکم میں یہ نہیں آتا؟ تو جو امام احمد بن حنبل اور ان کے پیروکاروں کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بستری جو ہے چاہے وہ بھول کے ہی کیوں نہ ہو وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے، چاہے وہ شخص جہالت کی وجہ سے کرے یا بھول کی وجہ سے کرے۔
اور اگر یہ ماہ رمضان کے دن کے وقت ہو تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ امام احمد کا جو مذہب ہے حنابلہ کا، اس کے مفردات میں سے ہے، یعنی باقی تین جو مذاہب ہیں اس میں یہ قول نہیں پایا جاتا، یہ صرف حنابلہ کا قول ہے۔ اور ان کی جو دلیل ہے اس پر وہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے اوپر، جس میں صرف کھانے اور پینے کا ذکر آیا ہے، نہ کہ جماع کا، کیونکہ حدیث میں کیا ذکر آیا؟ اگر تم میں سے کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے، یہ نہیں کہا جماع کر لے۔ تو ان کی کیا دلیل ہے کہ جماع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا صریح طریقے سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے بقول حنابلہ مذہب کے کہ یہ دونوں چیزیں کھانا اور پینا جماع جیسی نہیں، یعنی ان میں فرق ہے، کیونکہ جماع کرنے میں بھول بہت دور کا معاملہ ہے، یعنی ایک انسان کس طرح بھول سکتا ہے؟ یعنی کھانے پینے میں، لقمہ لینے میں، گھونٹ لینے میں انسان بھول کر اسے یاد آ جاتا ہے، لیکن جماع کا جو فعل ہے وہ اتنا قوت والا، اتنا ایک لمبا چوڑا فعل ہے کہ انسان جو ہے اس میں پہلے شہوت جاگتی ہے، پھر وہ جو ہے ہم بستری سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ پورے اس کے ایک ابتدائیات ہیں اس کی، پھر وہ ہم بستری کا جو فعل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بعید ہے کہ ایک انسان بھول کر جماع کر لے۔ ہاں، کھانے پینے میں انسان دن میں وہ بھول سکتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور وہ لقمہ لے لے یا 2-3 لقمے یا جتنا بھی لے لے، اسے یاد آ جائے ایک دم کہ میں تو روزے سے ہوں، کیونکہ یہ ایک آسان فعل ہے۔ اور ائمہ کا جو قول ہے، دیگر ائمہ کا، جن میں سے امام ابو حنیفہ، امام الشافعی، امام ابو داود السجستانی، اور اسی طرح امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور ان کے علاوہ دیگر رحمہم اللہ اجمعین، ان کا یہ قول ہے کہ بھول کر جماع کرنا ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور انہوں نے ان چیزوں سے استدلال کیا۔ سب سے پہلی چیز اس حدیث سے جو الحاکم نے روایت کی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جس کسی نے بھی رمضان میں بھول کر افطار کی تو اس پر کوئی قضا نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے حاکم نے اپنی مستدرک میں اور البیہقی نے کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ یعنی کہ العسقلانی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور آگے تعلیق باندھتے ہیں، اور افطار کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اور یہ جماع اور اس کے علاوہ دیگر ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی افطار صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہوتی، جماع سے بھی ہوتی ہے، صحیح، اور دیگر چیزیں بھی ہیں جن سے افطار ہوتی ہے، جن کا آگے والی احادیث میں بیان آئے گا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں افطار کا لفظ جو ہے وہ عام ہے جماع، ہم بستری کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے۔ دوسری چیز جس سے استدلال لیا ائمہ نے کہ بھول کر ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عموم کی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس طرح کے اقوال میں پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو اس امت کے لیے غلطی اور بھول جو ہے معاف کر دی گئی ہے، اور وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے جو چیز ان سے زبردستی کروائی جائے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ابن ماجہ نے
روایت کیا ہے، اور وہ بالمعنی یہاں پہ ذکر کی ہے شیخ نے، عفی لامتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت کو معاف کر دیا گیا ہے ان کی خطا، ان کی بھول، اور جس چیز پر انہیں زبردستی ابھارا گیا ہو۔ تیسری چیز، جو بھول کر جماع کرنے والے کے روزے کے صحیح ہونے کے جو مخالفین ہیں، وہ اس چیز کی موافقت کرتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح، وہ کہتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر وہ معذور ہے تو عذر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، یعنی شمولیت ہونی چاہیے اس میں۔ تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ تفریق کی جائے کہ نہیں اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، چاہے اس نے بھول کر ہم بستری کیا لیکن اس پر گناہ نہیں۔ تو گناہ بھی جو ہے اس کا بھی اس کے عذر ہے کہ اس کو گناہ نہیں، کیونکہ اس سے بھول کے کیا ہے۔ تو کوئی ایسا پہلو نہیں بنتا کہ گناہ کو علیحدہ کر دیا جائے اس کے روزے کی صحت سے، صحیح ہونے سے۔ اور اسی طرح حنابلہ کی جو دلیل انہوں نے اخذ کی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو حکم جڑا ہوا ہے کھانے اور پینے میں سے، وہ حکم لقب کا حکم ہے، وہ حکم لقب کا حکم ہے۔ تو وہ اس سے علاوہ دوسری چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں ان کی نفی کی دلالت نہیں کرتا، نفی کی دلالت نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر حدیث میں آیا ہے کھانے اور پینے کا لفظ صرف آیا ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ بھول سے اگر یہ چیزیں کی جائیں جو مفطرات میں سے ہیں، وہ چیزیں جو روزہ توڑتی ہیں، روزہ افطار کرتی ہیں، تو حکم کس چیز سے ہے جڑا ہوا ہے؟ بھول سے۔ تو پھر باقی جتنی بھی جو چیزیں ہیں جن سے روزہ افطار ہوتا ہے وہ بھول سے کی جائیں تو حکم کس چیز سے جڑا ہے؟ بھول سے، نہ کہ کھانے اور پینے سے۔ اس حدیث میں سے جو چیزیں فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنے سے روزہ برقرار رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ 2، اور کھانے اور پینے یا اس کے علاوہ جماع کرنے کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، کیونکہ بھول سے کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا اسے کھلانا اور اسے پلانے کا جو معنی ہے اس حدیث میں، کہ وہ یہ جو فعل ہے کھانے اور پینے کا وہ اس کے اپنے اختیار سے اس شخص نے نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا کہ وہ بھولے، وہ اپنے روزے کو بھول کر اس کھانے کو اور اس پینے کو تناول کر لے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا، یعنی اللہ نے اپنی تقدیر سے اس پر مقدر کیا کہ وہ اپنے روزے کو بھول کر کھانے اور پینے کا فعل کر بیٹھے۔ نعم۔ اور انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ بقیہ جو احادیث ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ہم کل جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ نعم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔